آپ معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کا اگر کوئی بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کیا چاہتا ہے، وہ کہے گا جی کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کسی بزرگ سے ملے، وہ تپتے دوپہر میں پسینے سے شرابور ہے، فصلوں میں کام کر رہا ہے، آپ اسے پوچھیں بابا اس بڑھاپے کی عمر میں بھی آپ پسینے سے شرابور ہیں، سورج کی تپش میں آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا میں کامیاب۔ ہم برائی جو مشکل ہے وہ کر لیتے ہیں، جو آسان کام ہے نیکی کرنا وہ ہم نہیں کرتے۔ نیکی کتنی آسان ہے، صبح کے وقت اذان ہوتی ہے، مؤذن یہ کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اے بندے تو نیند میں ہے، نیند تجھے بڑی پیاری ہے، مگر سن لو الصلاۃ، یہ جو نماز ہے، خیر من النوم، یہ تمہاری نیند سے کئی درجے بہتر ہے۔ تم ساری رات سوئے ہو، فجر کا وقت ہو چکا ہے، اٹھو، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کا اگر کوئی بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کیا چاہتا ہے، وہ کہے گا جی کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کسی بزرگ سے ملے، وہ تپتے دوپہر میں پسینے سے شرابور ہے، فصلوں میں کام کر رہا ہے، آپ اسے پوچھیں بابا اس بڑھاپے کی عمر میں بھی آپ پسینے سے شرابور ہیں، سورج کی تپش میں آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، اگرچہ وہ بیمار بھی ہے، دکان پہ بیٹھا ہے کہ کہیں کوئی گاہک خالی نہ چلا جائے، آپ اس سے پوچھیں کیوں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ جو لوگ نوکریوں پہ صبح سے شام دھکے کھاتے پھرتے ہیں، آپ اس سے پوچھیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا جی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور اس کامیابی کے لیے صبح سے شام تک وہ محنت کرتا ہے۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جنہیں نیند ہی نصیب نہیں ہوتی ہے، ہائے ہائے میں کتنے کتنے گھنٹے کمائی کے اوپر لگا دیتے ہیں، حلال حرام اکٹھا کر کے زمینیں بنائیں، کاروبار بنائے، پیسہ بنایا، سارا کچھ بناتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کو کیا منظور ہے؟ اب اکٹھے کرتا ہی ہے، اس کی نیندیں اڑ گئی کہ مال کو کیسے سنبھالا جائے، لالچ بڑھتا گیا۔ اور جو غریب ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ اس کا بھروسہ بڑا پکا ہوتا ہے۔ وہ پچھلے دنوں میں ایک سن رہا تھا، تو ایک شعر بڑا کمال کا تھا، بڑے سادہ سے جملے اور بات بڑی مزے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ برگر وغیرہ جب نہیں ہوتے تھے نا، برگر، یہ سموسا، یہ برگر، یہ آج کل کی بریڈز، یہ چیزیں جو آ چکی ہیں، کہتے ہیں جب یہ نہیں ہوتے تھے تب دیسی مرغے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی کوئی مہمان آتا تو پکڑو جی مرغی، پکڑو ذبح کرو جی مہمان کے لیے۔ اب مہمان کے آتے جی برگر لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، تو وہ مزہ جو سادگی والا تھا وہ مزہ اب نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ پرانے دور میں ایک چادر ہوتی تھی، مجلی، ایک چادر ہوتی تھی، اس سے ایک ہی گیرا لگاتے تھے، کوئی باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اب جب سے ناڑا آیا، اب بندہ بڑا پختہ ہے، اس چکر میں پڑ گیا ہے۔ اس وقت اعتماد ہوتا تھا، اب وہ اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت ایک یقین کا رشتہ ہوتا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت ایک محبتوں میں پائیدار رشتہ پایا جاتا تھا، اب وہ ختم ہو گیا۔ اب محبت کی جگہ ہوس نے لے لی ہے۔ پرانا دور تھا، محبت ہوتی تھی، پیسے سے محبت نہیں ہوتی تھی، انسان کے دل سے محبت ہوتی تھی، رشتے سے محبت ہوتی تھی۔ آپ دیکھ لیں یہ بزرگ حضرات اب بھی بغیر کسی لالچ کے رشتہ داروں کو عزت دیتے ہیں۔ اب میرے جیسے جو نوجوان ہیں وہ کسی سے ملتے بھی اس لیے کہ اس سے مطلب ہے۔ وہ کس طرح کسی شاعر نے کہا تھا، جے مطلب ہوئے تے نور محمد، جے نہ ہوئے تے نورا۔ اگر مطلب ہے تو ہم بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جھک جھک کے ملتے ہیں، جب مطلب نکل گیا تو پھر سلام ہی کوئی نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ اب اس دور میں جب یقین کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، ہر بندہ دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ کسی سے سلام جا کے کریں، وہ سوچ رہا ہوگا لگتا ہے انہوں کوئی تمہ ہے جڑا آج میں نے ملن آیا ہے۔ حضرات، ہر کسی کے ذہن میں شک پایا جا رہا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کسی کو کوئی ضرورت پڑ جاتی تھی تو وہ ضرورت مند کسی دوست، کسی رشتہ دار کے پاس جاتا، اسے پیسہ چاہیے تھا، اسے کوئی چیز چاہیے تھی تو اگلا بندہ آنکھیں بند کر کے یقین سے دے دیتا تھا۔ آج وہ یقین کوئی نہیں ہے۔
اور لینے والے بھی بدل گئے. ادھار لیتے تھے، مشکلات میں ہوتے ہوئے بھی وہ واپس کرنا ضروری سمجھتے تھے. آج ہوتے ہوئے بھی واپس کوئی نہیں کرتا. حالات اس قدر آ چکے ہیں. حضرات گرامی دنیا بدل چکی ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اور یہ بھی سن لیں حضرات گرامی، آپ احباب یہ جو بزرگ تشریف فرما ہے، آپ کا ایک تجربہ ہوگا. 30 سال 50 سال پہلے کے لوگوں میں اور اب کے لوگوں میں زمین آسمان کا فرق آپ دیکھیں گے. پہلے لوگوں کے پاس تعلیم نہیں تھی اتنی، شعور بہت زیادہ تھا، آنکھوں میں حیا ہوتا تھا. محلے میں کسی کی بیٹی کو کوئی اگر دیکھ رہا ہوتا، محلے والے اسے پکڑ کے سزا دیتے ہوئے کسی دی ادھر تو نگاہ کیوں چاہیے. اب وہ بات نہیں رہی حضرات. وہ حیا ختم ہو چکا. وہ رشتہ داری کا، وہ خون کا جو تقدس ہوتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. وہ کیوں؟ یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے کہ جو زمانہ دور ہوتا جائے گا ایمان کمزور ہوتا جائے گا. اب علم تو بڑھ گیا، ایمان کمزور ہو گیا. پرانے لوگ تعلیم نہیں تھی، ایمان مضبوط ہوتا تھا. گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، فاقے ہوتے تھے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. آج سارا کچھ ہے پھر بھی بے شکری ہے، ناشکری کرتے ہیں. زمانہ بدل چکا، حالات بدل چکے. کس نے بدلے؟ ہم نے بدلے. اللہ وہی، اللہ کا محبوب وہی، قرآن وہی، دین وہی، زمین وہی، آسمان وہی، سب کچھ وہی ہے. اللہ کی تخلیق میں بدلے تو صرف ہم بدلے. ہم نے اپنے مزاج بدل لے، ہم نے اپنا اندر بدل دیا، اپنے کردار اپنا بدل لیا. تو یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. یہ ہواؤں کا رخ ہوتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. حضرات گرامی جب زمین وہی ہے تو اس پہ بسنے والے لوگ کیوں بدل گئے؟ جب آسمان وہی ہے تو اس کے نیچے بسنے والے لوگ کیوں بدل گئے؟ جب رات اور دن وہی ہے تو پھر لوگوں کے مزاج کیوں بدل گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب زمین بھی وہی، آسمان بھی وہی، دن اور رات وہی ہے، چاند سورج ستاروں کا بدلنا وہی ہے، گردش لیل و نہار وہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے مزاج بدلے ہیں تو ہم اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. حضرات گرامی یہ بزرگ حضرات آج بھی ان کا ننگا سر آپ نہیں دیکھیں گے، پگڑی سر کے اوپر ہوگی. میرے نوجوان اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں سر پہ پگڑی باندھنا. حضرات گرامی بزرگ اپنا سر ننگا رکھنا عیب سمجھتے ہیں. آج کا نوجوان اپنے سر پہ کپڑا عیب سمجھتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے مزاج بدلے. تعلیم تو آ گئی، شعور ختم ہو گیا، حیا ختم ہو گیا. نہ وہ آنکھوں میں حیا، نہ وہ کانوں کے اندر حیا سننے کی باتیں. حضرات گرامی آؤ، یہ ماہ مقدس جو آ رہا ہے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. کس طرح؟ اپنے آپ کو بدل کے، اپنے گھروں کا ماحول بدل کے. اگر کسی کے گھر میں ٹی وی کے اوپر گانے چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں تو ہم نے اس کو بند کرنا ہے. ہم نے رمضان المبارک کا انتظار کرنا ہے. کس طرح؟ وہاں قرآن سننا ہے، وہاں نبی کا فرمان سننا ہے. حضرات گرامی اگر میرے نوجوان بھائیوں کے موبائلوں میں گانے فلمیں ہیں، بری چیزیں ہیں، تو اس کی جگہ قرآن لاؤ، نبی کا فرمان لاؤ، نبی کی نعت لاؤ. بدلو اپنے آپ کو، زندگیاں بدل جائیں گی، معاشرہ بدل جائے گا. آؤ اپنی زندگی کو جو اس وقت شک میں بدل چکی ہے اس کو یقین سے بھر دو. وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے جب میں اپنے آپ کو بدلوں گا تو معاشرہ اپنے آپ کو بدلے گا. میں ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں اپنے دماغ میں اور دل میں یقین پیدا کر لوں، میرے بارے میں سامنے والا یقین پیدا کر لے گا. میں دوسروں کے لیے نفرت مٹا کے محبت پیدا کر دوں تو سامنے والا میرے بارے میں محبت پیدا کر لے گا. سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو. کردار اپنے آپ سے انقلاب لاؤ، اپنے آپ سے بدلنے کی کوشش کرو. آؤ حضرات گرامی ہم دوسروں کو تو نماز کی تاکید کرتے ہیں، خود نہیں پڑھتے. خود نماز شروع کریں، آپ کو دیکھ کے لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے. کردار کو بدلیں.